آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام۔ تم سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی ارشادات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے سرفراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخین اعظام، معززین شہر، خطباء و علماء کرام، بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ عزیزان محترم، جو بات آپ حضرات کو اس وقت سمجھنے کی ہے، اللہ کرے کہ وہ سمجھانے کی مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو مسئلہ پورے ملک میں بھی ہے اور آپ کے علاقے میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طرف فتنے فتنے فتنے، برساتی مینڈکوں کی طرح فتنے ہر طرف سے نکل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی مسلمان ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ صاحب کلمہ گو ہے لہذا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لہذا مسلمان ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کو کافر کیسے کہا جائے گا؟ کلمہ گو کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن کلمے کی آڑ میں جو گل کھلائے جا رہے ہیں، اس سے عوام کا ایک بڑا طبقہ ناواقف ہے کہ اس کلمے کی آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کلمہ گو ہوں، لہذا ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کلمہ گو ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اسے مسلمان سمجھنا چاہیے۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے
ایک مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حبیب الرحمان صاحب، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں محمد کو بھی مانتا ہوں، میں دونوں کو مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد صاحب کو بھی مانتا ہوں، پھر بھی میں آپ کی نظر میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ حالانکہ میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد صاحب کو بھی مانتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھے مسلمان سمجھنے کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہندو دھرم کا بڑا آدمی تھا تو بر وقت جواب دینا مناسب سمجھ میں نہیں آیا حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا. اس کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور لا کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے اس طرح کا سوال کیا گیا ہے، میں انہیں کیا جواب دوں اس بات کا؟ اس موقع پر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ بہت مختصراً اسے جواب دے دیجئے کہ صرف اللہ کو ماننے کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، محمد کو بھی مانتا ہوں، پھر بھی مسلمان کیوں نہیں؟ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف یہ دو چیزوں کا ماننے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بھی ماننا ہوگا، محمد کی بھی ماننا ہوگا. اگر کوئی اللہ کو مانے، اللہ کی نہ مانے، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس وقت سرے دست جتنے فتنے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھونگ رچاتے ہیں کلمہ پڑھنے کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں. لیکن اس کلمے کے اندر جو پوشیدہ ان کے عقائد ہیں، ان عقائد سے عوام کا طبقہ ناواقف ہے، اور عوام کہتی ہے کہ صاحب یہ علماء کو کام نہیں ہے، اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو کافر کہتے ہیں. میرے دوست، ہم کافر بناتے نہیں ہیں، کافر کو کافر بتاتے ہیں. بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کافر بناتے کسی کو نہیں ہیں، وہ کافر بن جاتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے. بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے. آدمی اپنے عقائد کی وجہ سے یا بدعقیدگی کی وجہ سے خود دائرہ اسلام سے اگر نکل جاتا ہے تو ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے. اس وقت سارا مسئلہ عقائد کا ہے، فساد عقائد کے اندر ہے، اور عقائد کے فساد کے بعد اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. اور عقائد کیسے ہونا چاہیے؟
عقائد طے کر دیے گئے ہیں. اہل السنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، اگر کوئی آدمی ان عقائد پر قائم اور دائم ہے وہی مسلمان ہے. لیکن اہل السنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ کر اگر کوئی نیا نظریہ قائم کر لیتا ہے، کوئی نیا عقیدہ قائم کر لیتا ہے، اپنا کوئی نیا تصور قائم کر لیتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان تو نہیں ہے. جیسے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن میں اللہ میں وہ اللہ کو نہیں مانتا جو مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں. مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں میں اس اللہ کو نہیں مانتا. میں نبی کو مانتا ہوں لیکن اس نبی کو نہیں مانتا جس کو مسلمان نبی مانتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں مسلمان کے سوا. وہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں اسے اللہ نہیں مانتا. میں نبی مانتا ہوں لیکن اس شخصیت کو میں نبی نہیں مانتا جس کو مسلمان نبی مانتے ہیں. یا پھر یہ کہے کہ میں اللہ کو رحمان بھی مانتا ہوں، رحیم بھی مانتا ہوں، غفار بھی مانتا ہوں، ستار بھی مانتا ہوں، قدیر بھی مانتا ہوں، قادر بھی مانتا ہوں، لیکن میں اللہ کو ایک نہیں مانتا. میں سب کچھ مانتا ہوں، اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں، مالک بھی مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا. کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، امام الانبیاء بھی مانتا ہوں، سید الانبیاء بھی مانتا ہوں، سید ولد آدم بھی مانتا ہوں، میں بشیر بھی مانتا ہوں، میں نذیر بھی مانتا ہوں، میں شافع محشر بھی مانتا ہوں، میں رحمت للعالمین بھی مانتا ہوں، میں صرف آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا. میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہوں. تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا. اللہ کو اللہ مانتا ہوں لیکن اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتا. یا یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ آپ کی پوری صفات کو مانتا ہوں لیکن صرف آپ کو میں خاتم النبیین نہیں مانتا. کیا ایسا آدمی مومن ہوگا؟ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس سرے دست جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح کے مسائل ہیں، وہ اسی طرح کے مسائل ہیں. آج آپ کو جو جمع کیا گیا اسی طرح کے حالات سے واقف کروانے کے لیے جمع کیا گیا. آپ جمع ہوئے ہیں تو اس ذمہ داری کو محسوس بھی کیجئے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اس وقت امت میں ارتداد، مرتد ہونے کا ایک ایسا راستہ پڑ گیا عقائد کے راستے سے. کوئی آدمی قادیانی بن رہا ہے، کوئی آدمی شکیل بن حنیف کے فتنے سے متاثر ہے، کوئی آدمی رشاد خلیفہ کے فتنے سے متاثر ہے، کوئی اہل قرآن بن رہا ہے، کوئی جماعت المسلمین کا شکار ہے. کتنے فتنے آپ کو گنائے. میرے عزیز بھائیوں، 3 قسم کے لوگ ہیں، اسے سمجھیے. پہلے ایک آدمی وہ ہے جو کافر ہے، وہ پیدا کافر ہوا، بڑا کافر ہوا اور کفر پر اس کی موت ہوئی. ایک کفر یہ ہے. اس کی ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام نے 14 صدیوں پہلے فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے اسلام لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی دین میں اسلام میں نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک دوسرا طبقہ ہے جس کا تذکرہ ابھی مولانا آپ کے سامنے کر رہے تھے، مرتدین کا. کہ ایک آدمی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوا،
پلا مسلمان ماں باپ کے گودوں میں، پلا مسلم ماحول میں، مسلم خاندانوں کے بیچ میں، لیکن وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ عقائد جو اہل السنت والجماعت کے عقائد ہیں، ان عقائد سے وہ پھر گیا. جیسے قادیانی ہیں، جیسے رشاد خلیفہ کے ماننے والے 19 نمبر کے فتین ہیں، اسی طرح اہل قرآن کا طبقہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا مسلمان گھرانوں میں ہوئے ہیں اور کلمہ آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد و نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں بالکل الگ ہے. جب آدمی عقائد اہل سنت والجماعت سے برگشتہ ہو کر کوئی دوسرا نظریہ قائم کر لیتا ہے تو اس وقت میں وہ مرتد ہو جاتا ہے. اسے مرتد کہتا ہے اسلام. جیسے کہ مولانا نے سمجھایا، من بدل دینہ فاقتلوہ. اسلام نے کفر پر پیدا ہو کر، کفر پر زندگی گزار کر، کفر پر موت پانے والے کو دنیا میں جینے کا حق دیا ہے. جینے کا حق دیا ہے. جیسے ایک آدمی کافر پیدا ہوا، کافر بڑا ہوا، کافر اس کی موت ہوئی، اسلام اجازت دیتا ہے، مرضی آپ کی. لیکن اگر کوئی آدمی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوا، اس کے بعد اس نے بغاوت کی اسلام سے، بغاوت کی قرآن سے، بغاوت کی رسول اللہ سے، بغاوت کی تعلیمات اسلام سے، اس کے بعد ایک نیا نظریہ قائم کر لیا، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک نیا نظریہ قائم کیا، اسلام کی نظر میں ایسا شخص باغی ہے. ایسا شخص باغی ہے. اور پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ باغی چاہے وہ ملک کا ہو یا مذہب کا ہو، باغی کو روئے زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے. باغی کو روئے زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے. لہذا اسلام نے اس قانون کو باقی رکھا. اگر کوئی آدمی عقائد سے برگشتہ ہو جائے، اللہ کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دے، قرآن کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دے، اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دے اور دوسرا مذہب اختیار کر لے، اسلام کی نظر میں یہ بغاوت ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو روئے زمین پر جینے کا حق نہیں دیا. اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی قانون ہو، تو پھر اس کی گردن اس کے جسم پر باقی نہیں رکھی جا سکتی. 3 دن کی مہلت کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن اتار کر زمین پر رکھ دی جاتی ہے. یہ تو ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نظریات بدل دیے، عقائد تبدیل کی. تو ایک ہوا مسلمان، ایک ہے مرتد، تیسرا شخص ہے زندیق. اس بات کو مجھے اصل سمجھانا ہے کہ یہ قادیانی یا 19 نمبر کا فتنہ یا جتنے فتنے شکیل بن حنیف کا فتنہ، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں یا زندیق ہیں. مرتد ہیں یا زندیق ہیں. مرتد اور زندیق میں بہت بڑا فرق ہے. مرتد وہ ہے جو الگ نظریہ قائم کر کے خاموش بیٹھ جائے، لیکن زندیق اسے کہتے ہیں جیسے ایک آدمی نے بازار میں دکان کھولی، میٹ شاپ، بکرے لاتا ہے بیچتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی نے بورڈ لگایا میٹ شاپ کا اور اس میں گوشت بیچتا ہے کتے کا یا اس میں گوشت بیچتا ہے بلی کا، تو ایسا آدمی قانون کی نظر میں مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ دغا کر رہا ہے اپنے گاہکوں کے ساتھ. بورڈ ہے میٹ کا اور گوشت بیچ رہا ہے ڈاگ کا، کتے کا گوشت بیچ رہا ہے. اسلام کی نظر میں زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق اسے کہتے ہیں
जो आदमी कुफ्र को इस्लाम बनाकर पेश करे, है तो कुफ्र लेकिन पेश कर रहा है उसे इस्लाम के नाम से। यही काम करते हैं कादियानी, यही काम करते हैं 19 नंबर के लोग, यही काम करते हैं शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोग, यही काम करते हैं अहले कुरान का तबका। वो जो कुछ पेश कर रहे हैं ना उसका सबूत कुरान में है, ना उसका सबूत सहाबा हुजूर की अहादीस में है, ना उसका सबूत सहाबा की जिंदगी में है, ना अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद में उसका तज़किरा है, लेकिन ये लोगों के सामने जाकर पेश कर रहे हैं कि ये इस्लाम है। इसको नाम दिया गया जिंदीकियत का। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने से जब जिंदीक की तौबा के सिलसिले में पूछा गया कि हजरत अगर जिंदीक तौबा करना चाहे तो क्या हुक्म है, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिंदीक की तौबा काबिल कबूल नहीं है, जिंदीक की तौबा काबिल कबूल नहीं है। इमाम मालिक ने फरमाया जैसे जानी की तौबा काबिल कबूल नहीं है, जैसे सारिक की तौबा काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई जिना करे, अगर शादीशुदा है तो तौबा करे तब भी रज्म किया जाएगा, अगर गैर शादीशुदा है तब भी उसे कोड़े मारे जाएंगे। तौबा का मामला उसके और अल्लाह के दरमियान में है, लेकिन इस्लामी हद उस पर जारी की जाएगी। माफ नहीं किया जाएगा कि जानी ये कहे कि मैंने तौबा कर लिया है, चोर ये कहे कि मैंने तौबा कर लिया है। ठीक है, तौबा का मामला आपके और अल्लाह के दरमियान में है, लेकिन इस्लामी हद तुम्हारे ऊपर जारी होगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदीक के बारे में फरमाया कि जिंदीक की तौबा काबिल कबूल नहीं, जिंदीक वाजिबुल कत्ल है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त ये फितने किस तरह से सरगर्म है, एक दो मिसालें आपको देता हूं। जैसे कादियानियत के बारे में मुझसे कहने के लिए कहा गया, आपके इस जिले में शायद कादियानियत मौजूद नहीं है, लेकिन आपके तमिलनाडु के वो इलाके जहां उर्दू नहीं बोली जाती है वहां बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इधर के इलाकों में नहीं है, लेकिन मेलापालम वगैरह के इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद इनकी पाई जाती है। क्या नजरियात हैं, क्या अकायद हैं? 1840 में यह शख्स पैदा हुआ था, 1908 में इसकी वफात हुई, 1908 में इसकी वफात हुई। इस मजहब को 108 साल हो गए हैं लगभग, या 110 साल हो गए हैं पैदा हुए। इस शख्स का दावा, इसके कई दावे थे, मैं सारे दावे छोड़कर सिर्फ एक दावे पर गुफ्तगू करूंगा। यह शख्स पंजाब का रहने वाला था, हिंदुस्तान में पंजाब। इसने कई दावे किए, उसमें एक दावा यह किया कि मैं नबी हूं। अक्सर लोग ये कहते और समझते हैं कि बहुत से अहले इल्म का तबका भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के इस दावे से नावाकिफ है, और कुछ वाकिफ भी है, कुछ नावाकिफ भी होंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लोग ये समझते हैं कि एक झूठा नबी है, एक झूठा नबी है। मेरे भाइयों और काबिल कद्र खुसूसियत के साथ उलमाए इकराम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ नबूवत का दावेदार नहीं था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ नबूवत का दावेदार नहीं था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐने मोहम्मद होने का दावेदार था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐने मोहम्मद होने का दावेदार था। वो किस तरह से? अब आइए, जैसे मैंने कहा था, क्या हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होगा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मानने वाला एक शख्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन एमए से एक सवाल किया। वो सवाल ये किया कि जब मिर्जा साहब नबी हैं, नबी होने के दावेदार हैं, तो फिर हम वो कलमा क्यों पढ़ते हैं जो कलमा मुसलमान पढ़ते हैं? हमारा अलग से कलमा क्यों नहीं है? क्योंकि कलमे का जुज़्वे अव्वल तो शुरू से एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा जुज़ जो है कलमे का, ये तब्दील होता रहा। हर नबी की उम्मत उनका कलमा पढ़ती रही, उनकी नबूवत और उनकी रिसालत की गवाही देती रही।
تو لا الہ الا اللہ تو ہمیشہ سے رہا. ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. موسیٰ کی امت موسیٰ کا کلمہ پڑھتی تھی, عیسیٰ کی امت عیسیٰ پر ایمان لاتی تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں, پھر ہمارا کلمہ کہاں ہے؟ بہت معقول سوال تھا اس کا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد امے نے اس کا جواب دیا ہے. اگر کوئی اس جواب کو دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریویو آف ریلیجس, یہ کتاب ہے بشیر احمد امے کی, اس میں آپ کو یہ جواب مل جائے گا. اس نے جواب دیا کہ دیکھو, کلمے میں تبدیلی کی ضرورت, کلمے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت میں پیش آتی تھی جب محمد کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آیا ہوتا تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت تھی. جب محمد خود دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے حوالہ دیا کہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ. مرزا کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو 2 مرتبہ بھیجنا ازل میں اللہ کے پاس طے تھا. 2 مرتبہ بھیجنا طے کیا گیا تھا. پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی شکل میں مکہ مکرمہ کے اندر, اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, مرزا نے کہا دوسری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکل میں مبعوث کیا گیا. اس نے کہا کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا گویا اس نے مجھے پہچانا نہیں. اس نے کہا کہ سارا وجود ہی وجود ہو, محمد کا وجود میرا وجود ہے, میرا وجود محمد کا وجود ہے. یہ ہے قادیانیت کی زندیقیت, یہ ہے قادیانیت کا کفر. لیکن آپ ان کی عبادت گاہوں پر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا رہے گا. ان کے پرچوں پر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا. ان کی کتابوں پر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا. لوگ بالخصوص عصری تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ حضور کو نہیں مانتے, دیکھیے ان کی عبادت گاہ پر کلمہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس تہ میں چھپے ہوئے رازوں کو کون جانے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, اس طرح سے اس زندیقیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اور ہمارے نوجوان اسلام کے نام پر کھچ کر ادھر جا رہے ہیں. کوئی 19 نمبر کے فتنے کا شکار. ایک زمانے میں نے سنا تھا کہ ویلور کے علاقے میں 3 گھر 4 گھر موجود ہیں. کل رات گفتگو ہو رہی تھی تو پتا چلا کہ یہاں پر 35 گھر ہو گئے ہیں 19 نمبر کے ماننے والوں کے. 35 گھر ہو گئے, گویا 35 گھر مرتد ہو گئے, 35 گھر زندیقیت کا شکار ہو گئے ہیں, 35 گھر والوں نے جہنم میں جانا اپنے لیے خود طے کر لیا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے کوئی ہمارا دوست ہو سکتا ہے کوئی ہمارا سسرالی رشتہ دار ہو. کیا اس وقت میں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا اس جہنم کی طرف جانے والوں کو جانے دیا جائے گا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا ان کو اسی حال پر چھوڑ دیتے جس حال پر ہم نے انہیں امت کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا صحابہ اکرام زندہ ہوتے تو کیا صحابہ اکرام اس بات کو گوارا کرتے تھے؟ قابل قدر بزرگوں اور قابل قدر علماء کرام, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑے حضرات عمائدین شہر چوکنا رہیں اپنے محلوں کے اندر کہ ہمارے محلوں میں کہیں دبے پاؤں یہ فتنے داخل تو نہیں ہو رہے ہیں. ابھی بہار کا ایک شخص ابھی زندہ ہے موجود ہے جو پورے ملک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, پورے ملک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا, دربھنگے کے علاقے کا رہنے والا, جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں مہدی ہوں, میں مسیح ہوں, میں عیسیٰ ہوں.
آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس الو کو کس نے قبول کیا؟ ایسے بہت الو ہے دنیا میں. یہاں تو خدا پیدا ہو جائے تو اس کی بھکتی کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کی مٹی بڑی عجیب ہے. یہاں کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے بھکت ملتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرے اسے امتی مل جاتے ہیں. اس مٹی کی خاصیت ہے. آپ تعجب کریں گے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایسا نہیں کہ سنی سنائی باتیں میں کہہ رہا ہوں. ملک کے کونے کونے میں پھر کے آیا ہوں کہ ملک کے کونے کونے میں ہزاروں نوجوان، سووں نہیں ہزاروں نوجوان اس بہار کے پیدا ہونے والے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مسیح مان چکے ہیں. عیسیٰ مسیح مان چکے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کس بنیاد پر، کس ثبوت پر، کس دلیل پر، تو کہتے ہیں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ہم بلا دلیل اور بلا ثبوت کے ان کو ہم عیسیٰ اور مہدی مان لیتے ہیں. یہ صورتحال ہمارے شہر حیدرآباد میں سبوں میں آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے جو اس فتنے کا شکار ہو گئے. بھوپال شہر میں جا کے آیا ہو، 5000 نوجوان بھوپال شہر میں مرتد ہوئے ہیں. 5000 نوجوان. یہی حال پونا کا ہے، یہی حال بمبئی کا ہے، یہی حال سورت کا ہے، یہی حال گجرات کا ہے، یہی حال راجستھان کا ہے، یہی حال پٹنہ اور بہار کا ہے. آج ہمیں ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور ممبر و محراب کے ذمہ داروں سے میں بہت دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ عقائد اور نظریات جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، ہم کو اپنے ممبروں سے پھر ایک مرتبہ قوم کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر سے عقائد کو اثر نو امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کئی مقامات پر میں نے برملا اعتراف کیا اس بات کا. جب میں نے ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ کے عقیدے پر مفصل گفتگو کی تو کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے آج پہلی مرتبہ یہ سنا ہے، آج تک ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی عقیدہ رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا غلطی آپ کی نہیں، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا نہیں، ہم نے آپ کو بتایا نہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنے مختلف ناموں سے، مختلف عنوانوں سے یہ فتنے تیزی کے ساتھ امت میں آ رہے ہیں اور کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں. مجلس تحفظ ختم نبوت پورے ہندوستان بھر میں اسی نام کے ساتھ مختلف ریاستوں میں کام کر رہی ہے، امت کو بچانے کی فکر کر رہی ہے. آپ سے گزارش ہے، علماء، ائمہ، عمائی دین، تاجرین، ہر طبقہ، یہ کوئی مسلک نہیں، یہ کوئی مسلک کی تبلیغ نہیں، یہ کوئی جماعت کی تبلیغ نہیں، یہ کوئی دکان نہیں، یہ کوئی کاروبار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاج کی حفاظت ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے. اس تاج کی چوکیداری کرنے کا نام تحفظ ختم نبوت ہے. اس عقیدے کی حفاظت کا نام تحفظ ختم نبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کی حفاظت پر پہرے داری کا نام تحفظ ختم نبوت ہے. لہٰذا اس ذمہ داری کو محسوس کریں. فتنے بارش کے میڑگوں کی طرح پھیل رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، علماء کو، ائمہ کو، عمائی دین کو تیار ہو کر میدان میں اتر کر امت کی حفاظت کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دکھانے کے لائق بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.